بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم جواب پیش کریں گے، اور آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے نہایت ممتاز عالم دین ہے۔ اکثر آپ تشریف لاتے رہتے ہیں ہماری دعوت پر، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر صاحب وبرکاتہ۔ خیر وافیت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ حضرت پیر صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے سوالات پوچھیں گے۔ جو بھی پیغامات یا جو بھی سوالات ہمیں میسیجز کے ذریعے پہنچے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطوط کے ذریعے جو سوالات پہنچے ہیں وہ بھی، اور آپ کی جو کالز ہوں گی وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے گا اور ہمیں کال کیجئے گا۔ انشاءاللہ جو آپ کی کالز ہوتی ہے یہ ہم ان کو فوراً جو ہے وہ پک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اس لیے کہ جو بھی آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر صاحب، چونکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو بھی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ڈسکس کی جائیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم کالز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ تو حضور کی جو حیات مقدسہ، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ حضور کا جو بچپن تھا وہ کہاں کہاں گزرا اور کیسے کیسے گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ سرکار کا مہینہ ہے اور سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس ولادت کے مہینے میں بچپن سے لے کر آپ کے آخری ایام تک ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ سرکار سے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور رونما ہوا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، والدہ ماجدہ آپ کی، کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور علیہ السلام جو ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو ذرا سیر کراؤ مشرق مغرب شمال، کیونکہ کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، اور کائنات کو وجود بھی حضور کے صدقے ملا ہے۔ بے شک بے شک۔ پیر صاحب اسی کے ساتھ ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ایک وظیفہ پوچھنا، میرا بچہ ایک معذور ہے تو، اور اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹری علاج بھی کروا کے ذہنی علاج بھی کروا کے کوئی شفاعت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچہ معذور کس چیز میں ہے؟ معذور ہے، سائڈ اس کی کمزور ہے، تو زبان بھی جو بولتا ہے جب سمجھ اس کی آ جاتی لیکن دوسروں کو نہیں آتی۔ ایج کتنی ہے بچے کی؟ تقریباً 19 سال ہے۔ اچھا، بچے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام بتائیے۔ اسلام آباد میں نام ہے، تو والدہ کا نام مسرت بھی، والدہ فوت ہو چکی ہے اس کی۔ اچھا، نام کیا ہے والدہ کا؟ مسرت بھی تھی۔ ٹھیک ہے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر سب بچہ ہے، معذور بھی ہے، ذہنی طور پر کمزور بھی ہے، لکنت بھی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیے۔ جی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوشش کریں کہ دن میں 3 مرتبہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، یہ تینوں صورتیں آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ نے پھونک مار دینا ہے۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے اور کم از کم 21 دن یہ کام کریں آپ، انشاءاللہ بچے کو کافی فائدہ ہو جائے گا اور بچہ پہلے سے صحت مند ہو جائے گا۔ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، یہ پڑھیے گا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ ناظرین، آپ بھی اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم کال کریں گے اور بات کریں گے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ پھر سب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہی پوری کائنات کی بہاریں ہیں، اس بات کو کمپلیٹ فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو جو کچھ بھی عطا کیا، وہ سارا کچھ منوان حضور علیہ السلام کو عطا کیا۔ بے شک۔ اور یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نبی کو یہ چیز ملی تھی اور حضور علیہ السلام، بلکہ حضور سے بدرجہ اولا آپ کو وہ عطا کی گئی ہے، اس سے بہتر رنگ میں اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے کہ اگر معجزات جتنے ہیں وہ سارے لے لیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا قرآن پاک معجزہ ہے حضور کا، اور باقی بھی کتابیں ہیں، کتابیں انبیاء کرام کو ملی ہیں، صحیفے ملے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک قائم ہے۔ بے شک۔ وہ قیامت تک ہے، ہر ایک صاحب ایمان کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے۔ دیکھیں، بچپن کے حالات میں سے بڑی مشہور روایات موجود ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی شاہ صاحب، تو آپ کے والد محترم موجود نہیں تھے، دنیا سے رحلت فرما گئے تھے آپ کے آنے سے پہلے ہی۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اور یہ یتیم بچہ ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ ایسا یتیم کہ بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یتیم سے در یتیم بنایا ہے۔ تو بعض علماء تو در یتیم کی تشریح بھی بڑی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پرورش کر کے جوان ہوتا ہے، لیکن حضور تو در یتیم ہے کہ کائنات آپ کے در پہ آتی ہے۔ بے شک۔ کائنات، پوری کائنات آپ کے ذریعے سے اس کو وجود ملا ہے۔ کائنات آپ کی ظاہری حالت میں بھی کائنات آپ کے پاس، ہر ایک صرف انسان نہیں ہے بلکہ حیوانات، نباتات، جانور بھی آپ کو جا کے شکایات لگاتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ شکایت ہے، کوئی مالک کی شکایت لگا رہا ہے، کوئی کسی طرح لگا رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے ظاہری حالت میں بھی اور جانے کے بعد بھی کائنات آپ سے خیرات مانگتی ہے، آپ کے روضہ پاک کے جا کے دعائیں مانگتی ہے، تو پھر وہ یتیم تو نہ رہے، وہ در یتیم۔ اور دیکھیں، آپ کی ایک ہمشیرہ تھی اپنا، جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صاحب آپ کو لے کے جاتی ہیں نا، بعض کتابوں میں 3 سال کا پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ 3 سال انہوں نے دودھ پلایا حضور کو۔ آپ کی ایک سوتیلی ایک بہن بھی تھی جو آپ کے ساتھ دودھ پیتی تھی، تو حضرت شیمہ اس کا نام تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو غزوہ طائف
کے موقع پر 300 قیدیوں کو 300 لوگوں کو قیدی بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو اس میں حضرت شیمہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا، اس میں حضرت شیمہ بھی موجود تھی. تو اس نے پوچھا کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے جواب ملا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا خیال ہے کہ بچپن میں اس نے میرے ساتھ دودھ پیا ہے اور میرے ساتھ یہ کھیلتا رہا ہے. جب پہنچے تو اس نے کہا کہ جا کے حضور کو یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلنے والی حضرت شیمہ آئی ہے. تو کتاب والا لکھتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ، اور حضرت شیمہ کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 قیدیوں کو آزاد فرما دیا اور اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو وہاں بٹھا کے تحفے طائف دیے اور پھر بھیجا. یعنی دیکھیں کہ آپ کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے. جہالت کی انتہا تھی. وہ جو کہتے ہیں نا تاریکی جو ہے وہ اجالے میں بدل گئی، بے شک روشنی آ گئی. حقیقت میں وہ تاریکی تھی کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رات سورج غروب ہو گیا تو یہ اس کو تاریکی کہتے ہیں. تاریکی حقیقت میں جہالت کو کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا تو ہے، یہ اندھیرا تو ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے یہ اندھیرا، یہ جو ہے. لیکن اس کے بعد اصل میں تو وہ جہالت ہے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور وہ جہالت ہے کہ اپنا نہ بہنوں کی عظمت عزت تھی، نہ بیٹیوں کی تھی، نہ کوئی اور ماں باپ کا ادب و احترام تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیوہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا آپ کے آنے سے پہلے، یہ آپ کو اس چیز کا علم ہی ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پھر بیوہ کو بھی مقام ملا، پھر بیٹیوں کو بھی مقام ملا، پھر بہنوں کو بھی مقام ملا. ماں باپ کا جو احترام ہے وہ بھی حضور نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو کائنات جو ہے اس کا ایک رخ ہی بدل گیا. ہم عمل کریں یا نہ کریں لیکن ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی کا ہے، موجود ہے. ہمیں قرآن نے ہر چیز جو ہے وہ بتا دی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں بچپن سے لے کے. پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں مختون تھے آپ، یعنی آپ کا ختنہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا. آپ ناف بریدہ تھے کہ ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی، کہ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی نائی جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے. یعنی مکمل طور پر اگر کوئی کہتے ہیں تو کوئی کامل شخصیت ہے، کوئی اکمل شخصیت ہے، کوئی مکمل شخصیت ہے تو وہ کائنات میں حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت آپ نے نقشہ کھینچا، اور یہ اگر ذکر چلے تو دل چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں اور اپنی سماعتوں کو جو ہے وہ عشق و مستی سے معمور کرتے رہیں. پیر صاحب، آج ہی ایک چیز نظر سے گزری، میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ نیل پالش وغیرہ لگانا، فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ہوتا، لیکن خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتا ہے کہ وہ اگر نیل پالش اگر نہیں بھی اتری تو وہ اتنی چھوٹی سی وجہ سے وہ ہماری نماز کو ترک کر دے گا یا اس کو قبول نہیں کرے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہم کو اتنے بڑے فقیہ تو نہیں ہیں. جو فقہاء کا جو مسائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ اٹل فیصلے ہیں. کہ اب دیکھیں نا کہ جب وضو کرتے ہیں تو یہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے، یہ ایک اوپر بالکل ایک غلاف سا چڑھ جاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ فقہاء نے جو مسائل بتائے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے. اب آگے سے کوئی عورت یہ جواب دے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بھائی وہ غفور و رحیم ہے، پکڑنے پہ ہے تو چھوٹی سی پکڑ کے تو آپ کو رگڑا لگا دے گا. اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف کر دے گا. اس کی بارگاہ میں وہ مالک ہے، وہ بااختیار ہے، وہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں
کو پکڑ لے گا، وہ مالک کی مرضی ہے. لیکن ہمیں جو اسلام نے دی ہیں، جو شریعت نے دی ہیں، جو ہمارے فقہا نے مسائل بتائے ہیں، وہ بالکل ہٹا لیں، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. جی ناظرین، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس بات کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں تو خالق کائنات بے نیاز ہے. وہ جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ چاہے تو کبھی بھی کسی بھی بات پر پکڑ فرما لے، چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. تو ان معاملات کے اندر ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. اور پھر سب ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ جو خود ساختہ ہم اپنے ذہن سے چیزیں اخذ کرتے ہیں اور صرف اس امید پر کہ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، اور بہت سے گناہوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، جس طرح کہ اس نیت پر بھی توبہ کر لیتے، اس نیت پر بھی گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام یا قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، قصدن دیکھیں نا، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے اور ہم جان بوجھ کے ہم نہیں پڑھتے کہ بعد میں قضا کر لیں گے، وہ تو کوئی قضا نہیں ہے نا. بالکل. کہ ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے یار، کوئی اس لیے کہ یہ پھر ٹائم ٹیبل تو ہماری مرضی کا ہوا نا. اللہ کا ایک شیڈول، ایک ٹائم ہے کہ آپ نے اس ٹائم میں نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھتا نماز، میں بعد میں جا کے پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا میں، تو اللہ آپ نے اس شیڈول کا انکار کیا ہے. اسی طرح اگر بندہ کہے کہ میں گناہ کر لوں پھر میں اللہ سے معافی مانگ لوں، بھئی وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ تواب الرحیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کریں اور کہیں میں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا. بھئی سہون انسان سے غلطی ہوگی یا قصدن ہوگی، ایک دفعہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ معافی مانگتے رہیں، اللہ کی مرضی ہے، وہ معاف کر دے نہ کرے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں یار، میں گناہ کر لیتا ہوں، میں معافی مانگوں گا اللہ کو محتاج ہے آپ کا کہ آپ اتنے بڑے آگے ہیں کہ کہیں میں گناہ کر لوں، بھئی میں معافی مانگوں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے نا، معاف کرے یا نہ کرے. لیکن یہ بات غلط ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، اس چیز سے بھی آپ اجتناب کیجئے. اکثر ہم توبہ کی امید پر گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ جس کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے بعد ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ نہ کرے کہ وہ توبہ کا موقع ہی نہ مل سکے، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ذرا سوچنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو موت ہے، انسان کے جو مرنے کا وقت ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب اس کو موت آ سکتی ہے، کب اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. ممکن ہے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا جائے، یا جس طرح کچھ لوگ سجدے کی حالت میں وصال کر جاتے ہیں، نیکی کی عالم میں وصال کر جاتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا ہوگا. تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. سب میں آپ کی یہاں پر بھی ایک تائید چاہوں گا کہ جو گناہوں کی معافی کا جو معاملہ ہے، ایک عمدن گناہ ہے جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، ایک گناہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں یا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے ایسے گناہوں کی معافی ملنے کی تو زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو قصدن ہے اس کو اگر ہم کرتے ہیں یا اس کا ذرا میرے خیال سے احتیاط کرنا چاہیے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا سوال کیا کیا؟ سوال یہ تھا کہ ایک جس طرح کی معافی کا جو ذکر ملتا ہے، ایک ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے جو گناہ ہو جاتا ہے، خطا کے ذریعے ہو جاتا ہے، ایک عمدن ہم نے گناہ کی بات کی ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ کی جو معافی کا تعلق ہے، وہ جو مطلب کہ غلطی سے انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کی معافی کا جلدی ہم امید کر سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، گناہ ساون ہو یا عمدن ہو یا قصدن ہو، جیسا بھی ہو، گناہ کے بعد ہمارے پاس دروازہ تو ایک ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے گناہ کر لیا بس ٹھیک ہے قائم رہے.
ایک دروازہ ہے، آخر کار ہم نے معافی تو مانگنی ہے نا اس گناہ کی۔ بالکل گناہ کر لیا، گناہ کے بعد کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گناہ کر لیا؟ گناہ کے بعد آپ نے ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے اللہ رب العالمین کا، جس دروازے پہ آپ نے جانا ہے۔ آپ کا کام ہے مانگنا، ایک سوالی ہے، وہ دروازے پہ آ جاتا ہے شخص، وہ سوالی مانگتا رہتا ہے، آپ کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ آخر کار لیکن آگے سے مالک کی مرضی ہے وہ سوالی کو کچھ دے یا نہ دے، یہ دنیا داری کی مثال ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہ گناہ کرتا تھا، وہ معافی مانگتا تھا، اللہ اسے معاف کر دیتا تھا۔ کتنی دفعہ کیا، آخر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اس بندے کو کہنا کہ اب گناہ نہ کرے، میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتا دیا، کچھ ٹائم گزرا، پھر اس نے گناہ کر لیا۔ گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مالک ٹھیک ہے تیرا پیغام تھا، میں نے سن لیا، لیکن میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے کوئی اور دروازہ نظر آئے بتا دیں، میں کسی اور دروازے پہ چلا جاتا ہوں، میرے پاس دروازہ آپ کا ہی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے تیری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان بھی تو سوچے نا تھوڑا سا کہ بار بار میں اگر تسلسل کے ساتھ میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے گناہ کرتے رہنا اور مالک مجھے معاف کرتا رہے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ جب اللہ کی شریعت کی حدوں کو توڑیں گے تو پھر اللہ نے ایک جزا اور سزا کا کنسیپٹ بھی رکھا ہوا ہے، جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حدوں کو توڑتے رہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا ایک گمان ہے نا کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے کہا تو ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں جاننے، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن آپ اس گمان میں آپ گناہ جان بوجھ کے کرتے رہیں، ٹھیک ہے معاف کر دے، وہ مالک کی مرضی ہے، آپ کا کام مانگنا ہے۔ گناہ جتنا مرضی کریں لیکن اللہ کے حضور میں جا کے پھر بھی جائیں، جا کے معافی مانگیں، جتنی مانگ سکتے ہیں معافی مانگیں، وہ مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر سب اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے اور توبہ کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی معافی طلب کرے تو کس انداز میں اللہ کے حضور پیش ہو، یا کیا دعائیں پڑھے، یا کیا کلمات اس کی زبان سے نکلنے چاہیے، یہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ دیکھیں لفظوں کی ادائیگی میں تو کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، آپ جس انداز میں اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے صدقے دل سے یہ ارادہ کر کے جائیں، سب سے پہلی شک یہ ارادہ کر کے جائیں کہ مالک مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے گناہ کر لیا، اب میں اس کے بعد اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ صدقے دل سے جب بندہ یہ ارادہ کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتا ہے تو پھر مالک ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے اپنی صفت رکھی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ صدقے دل سے جائے، یہ نہیں ہے کہ بس گناہ کرنے کے بعد وہ دوڑ لگا دے کہ میں نے اللہ کے حضور میں جانا، صدقے دل سے ارادہ کر کے جائے کہ دوبارہ مجھ سے گناہ ہو گیا، دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو مالک ہے، معاف کر دے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ ایک ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، چونکہ ان پریشانیوں کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پریشانیوں کا جو اسباب ہوتے ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان نے جو خود گناہ کیے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں گناہوں کے ذریعے مشکلات پیدا کی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے تکلیفوں کے اندر ہم ڈھل چکے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگان دین کو، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، تو وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے ذکر کی جو ترتیب ہوتی ہے اور ذکر کا جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں آزمائشوں کے ذریعے۔ اور جو دوسرے جن پر عذاب کی صورت میں تکالیف آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن
ہر صورت کے اندر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہم بارہا اس پروگرام کے توسط سے بتاتے رہتے ہیں کہ توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کیجئے. پھر سب یہ ایک پیغام اور میسج چونکہ ہمارا مقصد تھا آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم ناظرین تک پہنچائیں. کچھ چیزیں اور بھی ہمارے ذہن میں ہیں وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر سب یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہم جادو کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت نشاندہی کی تھی. لیکن ایک عام اور سادہ شخص اگر وہ فیل کرتا ہے کہ اس پر اثرات ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر خون کے چھینٹے محسوس ہوتے ہیں پنکھے کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر یا اس طرح، تو کیا یہ جادو ہوتا ہے اور اتنی جادو کے اندر پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کپڑوں کو خون کے ساتھ جو ہے وہ آلود کر دے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایسی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شاہ صاحب، جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں، جابر قسم کے ہوتے ہیں. لوگ یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہوتے بھی رہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ایسی کوئی بات ہے کہ اس میں بے شمار، کوئی ضروری نہیں کہ جادو، بے شمار عملیات بھی ہوتے ہیں، جنات کی قسمیں بھی ہیں، کئی نہ کسی موکلات بھی ہیں. کال ہے، کال لے لیں. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، ربیبی میرا نام ہے. جی مسئلہ بتائیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی جادو کا بہت اثر ہوا ہے، کافی تقریباً 40 سال سے لگ بھگ ہو گئے. کیا اس کے اثرات آپ فیل کرتی ہیں؟ جی پہلے میرے جسم پہ دبے پڑتے تھے، نیل کے نشان پڑتے تھے، نیل کے نیلے رنگ کے ایسے دبے پڑتے تھے جسم پہ، جسم میں درد کرنا اور ضرورت ہے وہ ہمارے خاندان میں وہ کیا ہے بہت زیادہ، ہر کسی پہ، میرے پہ نہیں، گاؤں میں جائے تو وہاں پہ بھی ہر کسی پہ تقریباً. اور میں اپنے بہن اور اپنے بھائی، ہم 3 بہن بھائی ہیں، اپنی بہن اور بھائی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، بیٹا میں بغیر رہ سکتی تھی لیکن بہن اور بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور اس نے ایسا کچھ کرا کہ اب میں ان بہن اور بھائی کو دیکھ ہی نہیں سکتی. آپ ایسا کیجئے، دیا کہ میرے گھر مت آیا کرو، وہ آتے تھے تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی تھی میرے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ان کا نام بتائیے اپنے بہن بھائیوں کا. میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام ذکیہ سلطان ہے، ہماری امی کا نام شیر بی بی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے بھائی کا نام غلام احمد ہے، امی کا. ٹھیک. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 67 ہوگی تقریباً. ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پیر صاحب ان کے لیے کچھ بتائیے. ہماری بہن بڑی پریشان ہے اس حوالے سے، رشتے بھی ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور جادو کے 40 سال سے وہ کہتی ہیں کہ ہم فیس کر رہی ہیں، تو کیا پڑھیں، یہ کیا عمل اختیار کریں؟ دیکھیں میرا بیٹا، آپ سورۃ البقرہ پڑھا کریں روزانہ. روزانہ سورۃ البقرہ اگر پڑھ سکتے ہیں نا تو پڑھ لیں، 2-3 کر کے افراد مل کے پڑھیں. یہ 7 دن آپ پڑھیں سورۃ البقرہ، پڑھ کے پانی کا دم کر کے سارے جتنے گھر کے لوگ ہیں وہ سارے پانی پئیں. گھر میں چھڑکاؤ کریں، سارا پانی کا چھڑکاؤ کریں اور انشاءاللہ یہ 7 دن کریں. 7 دن کے بعد آپ نے دوبارہ کال کر کے بتانا ہے. جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بتائی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. پھر سب سنی بھی جا سکتی ہے یا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی چیز احتیاط کیجیے گا کیونکہ اکثر ناظرین جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سنتے ہیں یا سورہ رحمان کی تلاوت انہیں سنائی جاتی ہے، تو خود پڑھیے تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو. پھر سب جادو کے حوالے سے بتا رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ جو اثرات مختلف قسم کے اثرات شاہ صاحب ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، اثرات ہوتے ہیں، لیکن بہترین اس کا حل ہے جس طرح میں نے ابھی سورۃ البقرہ بتائی ہے کہ سورۃ البقرہ کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے جادو، جنات، سائے، علم پلم، جتنے بھی یہ نظر بد، یہ چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تو قرآن پاک گھر میں پڑھنا چاہیے، سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ آیت الکرسی کا ورد جو ہے یہ کثرت سے کرنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے.
جب بھی ٹائم ملے آیت الکرسی پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ سارے جسم کی جو نوست ہے، نظر بد ہے، یہ ان چیزوں سے آپ پاک رہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے موکلات بڑے طاقتور موکلات ہیں۔ پھر سب ایک اور کالر ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ ہے کہ 2021 میں مختلف دانے آپ کی آواز کٹ رہی ہے دوبارہ۔ کہ 2000 میرے سر میں مختلف دانے رات نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو مختلف میں بھی دکھایا تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ علم ہے اور اس کا غور کر دیں گے تو نہیں ہوتا۔ اچھا آپ کی آواز میں بالکل صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا، آپ کی آواز کبھی سلو ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے سر میں بنے ٹھیک ہے، اور یہی چیز میرے چہرے پہ بھی آ گئی ہے، ساری رات میں جا کر بالکل ہی نہیں آتی نیند۔ اچھا نیند نہیں آتی بالکل؟ بالکل نہیں آتی، ساری رات بے شک رونے پاک پڑھ لوں تسبیح کر لوں، کوئی نیند بالکل نہیں آتی۔ دانے چہرے پر بھی آپ رہے ہیں، سر بھی اور چہرے سے بھی کوئی بات نہیں، اور آپ میڈیکل میں ٹھیک ہے، چلے والدہ کا نام بتائیے آپ۔ شہزادی نسیم نام ہے۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو تک پھر سب ہمارے بھائی ہیں انہیں نیند نہیں آتی اور جسم پر دانے ہیں، سر پر بھی اور چہرے پر بھی، تو کیا یہ عمل اختیار کریں؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ نا ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مل لیا کریں، مس کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو آپ 2 نفل پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ محترم یہ جو آپ کو دم بتایا گیا ہے، آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ یہ سب یہ وظائف کتابوں میں ڈسکس ہوتے ہیں، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجازت لے کر وظیفہ پڑھنا، اس کا اور ایک عام کسی سے سن کے یا کہیں سے پڑھ کر کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہر وظائف کے موکلات ہوتے ہیں۔ اجازت بھی وہ دے کہ جو خود اس کا عامل ہے۔ اب یہ کہ ہر بندہ تو اجازت نہیں دے سکتا نا، کہ ایک بندے نے کتاب پکڑی اور اس سے اوپر بتا دیا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اجازت ہمیشہ ایک تو پیر و مرشد اس کا موجود ہو، اچھا کسی کا بیعت ہونا ضروری ہے؟ کسی کا بیعت ہونا ضروری ہے، پیر و مرشد موجود ہو، دوسرے نمبر پہ وہ خود اس کو اجازت ملی ہوئی ہو، وہ عامل ہو، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کو یہ بھی اجازت ہو کہ آپ آگے اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے کہ لو جی یہ پڑھتے جاؤ اور یہ اجازت ہے۔ پہلے نمبر پہ کسی مرشد نے، کسی راہبر نے اسے بتایا، اور دوسرے نمبر پہ اس نے عمل کیا، اور تیسرے نمبر پہ پھر اسی نے اس کو اجازت بھی دی ہو کہ آگے دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں سیالکوٹ۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ یہ بتا رہا ہوں، دفعہ یہ سنا ہے کہ بارے میں بولتے ہیں کہ یہ جادو کے لیے شفا ہے، پورا بکرا سے درد ایک آدمی ہمارے تو بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کے بارے میں جی جی پورا بکرا جی نہیں پا رہے تھے، تو شاہ صاحب بہار کے سورۃ بقرہ سے جاتا ہے، اور تو یہ جانا ہی آدمی جہاں کے مکمل کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر سب ان کی آواز میرے بھائی، سورۃ البقرہ آپ نے روزانہ مکمل پڑھنی ہے۔ 2.5 پارے ہیں تو کوئی بات نہیں، گھنٹہ لگ جائے گا،
دو تین مل کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ پہلا پارہ پڑھ لیں, دوسرا پارہ پڑھ لیں, تیسرے پارے کا آدھا پڑھ لیں, مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن روزانہ پڑھنی مکمل ہے سورۃ البقرہ. وہ جس طرح بھی پڑھ لیں, تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں, مکمل پڑھیں. کہ 2-3 سر میرے خیال سے ان کی آواز جو ہے بمشکل ہم تک پہنچ رہی ہے, اور کال بھی جو ہے وہ ان کی ڈراپ ہو چکی ہے. اور یہی ہوگا جس طرح آپ نے بھی رہنمائی فرما دی ہے کہ سورہ بقرہ اتنی طویل ہے تو کیسے کہ پڑھی جائے, اور اس کا بہترین حل بھی آپ نے بتا دیا ہے. جب صرف ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ ایک شخص نے پڑھا, پھر دوسرا جب وہ ختم کر کے اٹھے اگلا پڑھے, اور پھر باقی حصہ پڑھے. ایک یہ ہے کہ 2 بندے پڑھ رہے ہیں یا 3 یا 4, تو وہ شروع کر دے, تقسیم کر لیں کہ ایک جو ہے وہ ایک پارے سے پڑھے گا, پھر دوسرا جو ہے وہ دوسرا پارہ پڑھ رہا ہے, وہ بیک وقت تیسرے نے وہ تیسرے سے شروع کیا ہوا ہے. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب, ہم زمانہ طالب علمی میں مدرسے میں جہاں کہیں جاتے تھے تو سپارے تقسیم کر دیتے تھے بچوں پہ. ایک پہلا کسی کو دیا, دوسرا 30 سپارے لوگوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. کسی بھی ہم جاتے ہیں وہ ختم میں یا محفل میں, تو وہاں قرآن خوانی میں تو وہ سپارے تقسیم کر دیتے ہیں. اب ایک بندہ تو پورا قرآن نہیں پڑھتا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ ہے, گھر میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو دے دیں, پڑھ لیں. چل یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے بتا دیا ہے. اور سوالات, ان باتوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح میسج پہنچائیں, اور جو اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکیں, اور جو عمل کرنے میں, جس وظیفے پر عمل کرنے میں آسانی ہو وہ ان تک پہنچائیں. پھر سب آج آپ تشریف لائے, آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, نام میں سے جتنے لوگوں نے کالز کی سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم دعا کریں گے, تو جتنی بھی آپ کی تمنائیں آرزویں ہیں وہ دل میں رکھیے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے, سننے والے دعا میں شامل ہیں, پروردگار عالم سب پہ تو اپنا فضل اور کرم فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ, بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما, ہم سب کی خیر فرما, ملک پاکستان کی خیر فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.